یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج کو 14 مئی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تیز تگران پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری رہا۔ گوادر تربت کی نوجوان کوسٹ گارڈ اور دیگر فورسز ہاتھوں جبریل لاپتہ ہو گئے۔ کوئٹہ ہائی کورٹ بلوچستان نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی کی درخواست مسترد کر دی۔ کوئٹہ گرفتار بی وائی سی رہنما کے وکیل کا بلوچستان ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ تربت 16 سالہ نعیم بشیر کو فوری بازیاب کیا جائے، لواحقین کی تربت میں پریس کانفرنس۔ نوشکی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کی نعشیں برآمد۔ گھریلو حالات سے تنگ ایک شخص نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ ہب رینجر چیک پوسٹ کے مقام پر ٹرانسپورٹروں کا رینجرز کے خلاف احتجاج، روڈ ٹریفک کے لیے معطل رہا۔ گڈانی اور ٹھاڈر میں ٹریفک حادثات، ایک شخص جاں بحق، خواتین سمیت 22 زخمی ہو گئے۔ دشت قومی شاہراہ پر موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم، نصیب اللہ ولد عبد الخالق ریسانی سکن دشت نامی نوجوان ہلاک اور علی داد ولد جمعہ خان ریسانی نامی شخص شدید زخمی ہوا۔ بختیار آباد کے قریب مسلح ڈاکو نے وابڈا آفیسر ذوالفقار علی منجو سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ چوروں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری، مستنگ شمس آباد کے قریب صبح 10 بجے کے قریب ڈاکو نے پک اپ چھیننے کی کوشش دوران ڈرائیور عابد بھٹو کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، تاہم مزدہ ڈرائیور نے مزاحمت کر کے انہیں بھگا دیا۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فوجی کارروائیاں خاص طور پر تگران کے علاقے میں جاری رہیں، جبکہ ابدوئی، ریزی کور، ہری کور، کارپاسی کور، کلک ڈیم کور، وکائی کور اور گردنواہ میں بھی فوج کی غیر معمولی نقل حرکت جاری رہا۔ مقامی ذرائع کے مطابق فوج نے عارضی کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ فورسز کی گشت جاری ہے، تاہم تاحال کسی گرفتاری یا جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئے ہیں۔ پاکستانی فورسز نے گزشتہ شام مقبوضہ بلوچستان کے شہر تربت کے علاقہ دشت بازار سے 2 نوجوانوں زرین جاوید اور عمر اقبال نامی 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دشتی بازار میں کسی موبائل کی دکان میں موجود تھے کہ انہیں اٹھایا گیا۔ دوسری جانب دشت ہور شولی کے رہائشی طاہر ولد اللہ بخش کے لواحقین کا کہنا ہے کہ طاہر گزشتہ پیر کے روز سے گوادر سے لاپتہ ہیں، جنہیں پاکستانی کوسٹ گارڈ نے اٹھا کر لاپتہ کیا ہے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کی روز طاہر اللہ بخش گوادر میں تھے، جنہوں نے پک اپ مرمت کے لیے گیراج لے گئے تھے، جس کے بعد غائب ہوئے۔ تاہم بعد ازاں کوسٹ گارڈ نے اعتراف کیا کہ وہ ان کے پاس ہے، تحقیق کے بعد وہ انہیں رہا کر دیں گے، مگر بعد میں مکر گئے اور کہا کہ انہیں ان کے بارے معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ طاہر کاروباری نوجوان ہیں جنہیں کسی قسم کی سیاسی لین دین سے تعلق نہیں، اس لیے انہیں فوری رہا کیا جائے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں بلوچ رہنماؤں کی ضمانت کا معاملہ، وکیل ساجد ترین ایڈوکیٹ نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے گرفتار رہنماؤں کی ضمانت کے مقدمے دوران معروف وکیل ساجد ترین ایڈوکیٹ نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ساجد ترین ایڈوکیٹ نے قائم مقام چیف جسٹس اعجاز سواتی اور جسٹس عامر رانا پر مشتمل عدالت نمبر 1 میں پیش ہو کر کہا کہ یہ ججز ریاست اور حکومت کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے حکومت کو جتنی سہولت دی ہے وہ کافی ہے، مجھے اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔
ضلع نوشکی کے علاقہ گلنگور سے 4 افراد کی نعشیں برآمد۔ لیویز کے مطابق نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ نعشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ٹیچنگ ہسپتال نوشکی منتقل کیا گیا، جہاں ان کی شناخت پنجاب کے رہائشی کے طور پر ہوا ہے۔ ان میں 2 افراد کا تعلق پاک پتن سے ہے، جن میں معین ولد غلام مصطفیٰ اور حذیفہ ولد محمد لطیف شامل ہیں۔ دیگر 2 افراد کی شناخت عمران علی ولد مقصود احمد اور عرفان علی ولد مقصود احمد کے طور پر ہوا ہے، جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ نوشکی ملڈے ڈار میں ایک شخص نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، بعد میں خود کو پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔